عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، نونہال بچے اور بچیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں اپنے تصور میں گنبد خضرا کو بساتے ہوئے، اپنی زبان کو معطر کرتے ہوئے کہ جس رسول ہاشمی کے نظر کرم جس پر پڑ گیا تو کوئی سمندر کو پار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو کوئی مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ شاعر نقشہ کھینچ کر کے خواجہ معین کی بارگاہ میں یوں کہتا ہے، کہتے ہیں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی ابھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی ابھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے، سبحان اللہ، ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے۔ اور اسی ردیف قافیوں کو دیکھ کر کے شاعر نے اپنی انداز میں یوں کہا کہ آنکھیں نہ دکھا مجھے شیر کا بچہ بن کے۔ آپ نے شیر سنا ہوگا بہت ہی کہ حضور غوث اعظم کا ایک ہی کتا تھا جس نے شیر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا عطا فرمائے۔ بے شک۔ آنکھیں نہ دکھا مجھے شیر کا بچہ بن کے، میں تجھے پھاڑ ڈالوں گا غوث کا کتا بن کے۔ اے سمندر تو اپنی جوانی پہ اترا نہ اتنا، میں تجھے چوس ڈالوں گا خواجہ کا کاسا بن کے، میں تجھے چوس ڈالوں گا خواجہ کا کاسا بن کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں میں اپنے تصور میں مدینے کو بساتے ہوئے کہ کسی نہ کسی دن زندگی نے ساتھ دیا، دولت رہے یا نہ رہے، زندگی دولت رہے یا نہ رہے، جسم میں طاقت رہے یا نہ رہے، بس مدینے والے کا بلاوا آ جائے گا تو یوں ہی ہم مدینہ حاضری ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات اسی امید سے پڑھیں کہ یہ درود اگر قبول ہو جائے تو اسی کے صدقے میں مدنی تاجدار ہمیں گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے۔ پڑھیے بابا سے بلند درود پاک، اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات تک برکت حاصل کرنے کی غرض سے کلام الامام امام الکلام کے چند شعر آپ تمامی حضرات تک پہنچاتا ہوں، امید ہے کہ دل جمعی کے ساتھ سنیے گا۔ آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، کہ آپ اول بھی ہیں، آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹی ہے موت بھی، سب سے افضل وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے افضل وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اور نبی کے صدقے میں جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا۔ صدقے میں پلے
اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور حسن مطلب خاص کر علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ آپ تمامی حضرات کے رہبر و رہنما ہیں حضرت علامہ مولانا عمران مصباحی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ شعر آپ تمامی حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ مچل کے کہہ دے دونوں ہاتھوں کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کہ چھوڑ کے انہیں کے در کو نہ جائیے، صدقہ پن جتن ہر گھڑی کھائیے، صدقہ پن جتن ہر گھڑی کھائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ بے شک انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں، دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں یا رسول اللہ، مانگتا اس لیے ہوں کہ آپ مختار ہیں، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ بے شک، بے ورنہ شک، محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ اب آپ تمامی حضرات تک صاحب، اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا، وہ اپنی دعاؤں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر مبارک کا وسیلہ بنا لیا کرے، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیا بے کرتا ہے۔ شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، جن کے صدقے میں ہوتی ہے دعائے قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور میرے بھائی، منقبت کے چند شعر آپ تمامی حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ اگر واقعی میں ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ادھر آپ ہمارے علاقے میں ایک میلہ لگتا ہے جو اس وقت شروع ہے، کوئی گاؤں کا کوئی ایک بچہ نہ بچا ہوگا، گاؤں کا کوئی ایسا شخص نہ بچا کہ جو میلہ دیکھنے کے لیے نہ گیا ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گاؤں نہ بچا ہو کہ جس گاؤں سے کوئی فرد نہ گیا ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر گاؤں سے چاہے 2 ہی 4 لڑکے گئے ہو، مگر اس میلے میں موجودگی ضرور ہوئی ہے۔ جانتے ہو اس میلے سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملتا ہے میرے دوست۔ اب اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو اگر بنانا چاہتے ہو، اپنے زندگی کو اگر بنانا چاہتے ہو، یہ مت سوچنا کہ مولانا صاحب ہمارے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، بلکہ میں تمہیں راستہ دکھانے کا کام کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں میلہ دیکھنے کا شوق ہے نا، اگر تمہیں میلہ جانے کا شوق ہے نا، تو اپنے آپ میں ایک اچھا انسان بنا لو۔ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے غازی سرکار کی بارگاہ میں چلے جانا، اور جانے کے بعد اپنا دکھڑا سنا دینا۔ ارے تجھے وہاں تو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے، مگر غازی سرکار اگر سن لیں گے نا تو تیرا بگڑا ہوا مقدر
सवारती है। सुभान अल्लाह की बेशक बारगाह में मनकबत पढ़ता हूँ। जिन लोगों को मोहब्बत होगी ना वो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हीं के सदके में, उन्हीं का करम है कि आज हम बचे हुए हैं। बेशक, उन्हीं का बेशक। करम है, हमारे करीब में है। अल्लाह जब कभी भी तौफीक देना तो वहां पर जाकर के हाजिरी दे आया करो, क्योंकि वहां हाजिरी देने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे के बाद आया करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे के बाद आया करते हैं तो हमें भी मौका मिले तो हम हफ्ते में, साल में, एक महीने में कभी भी जाया करें। अगर जाया करें तो अपने दुखड़े को सुना करके आया करें। आप तमाम हजरात को पहुंचाता हूँ। रोज़ाए सैयदे, खामोश रहिएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, एक ही शेर पढ़ करके अंदाजा लगाता हूँ। रोज़ाए सैयदे साला चलो देखा, सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। रोज़ाए सैयदे साला चलो देखा, ग़ाज़ी-ए हिंद का, ग़ाज़ी-ए हिंद का दरबार चलो देखा, रोज़ाए सैयदे, रोज़ाए सैयदे सालार चलो देखा, रोज़ाए सैयदे सालार चलो देखा। और उनको अल्लाह ने, उनको अल्लाह ने बख्शा है मर्तबा आला, उनको अल्लाह ने बख्शा है मर्तबा आला, वो शहीदों के हैं, वो शहीदों के हैं सरदार चलो सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। वो शहीदों के हैं सरदार चलो देखा। और हम क्या अपने हैं, गैर भी जाते हैं तो झोली भर करके आया करते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अली वाले हैं, खानवादे रसूल से ताल्लुक रखते हैं साहब। अगर अली के खानदान का एक छोटा सा बच्चा होना, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होना, वो भी जालिमों को ललकार करके आवाजें दिया करता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला तू हमें क्या धमकियां देता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला तू हमें क्या धमकियां देता है। और मैं हूँ अली असगर, उस अली का बेटा जो बाबे खैबर को भी उंगली पर नचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। भी उंगली पर नचा देता है। सुभान अल्लाह। उनको अल्लाह ने बख्शा है मर्तबा आला, वो शहीदों के हैं, वो शहीदों के हैं सरदार चलो देखा, वो शहीदों के हैं सरदार चलो देखा। और मांगना, शायर लिखते हैं, मांगने वालों को, मांगने वालों को मायूस नहीं करते हैं, झोली भर देते हैं, झोली भर देते हैं सरकार चलो सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। झोली भर देते हैं सरकार चलो देखा। और मैंने कहा था हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे के बाद आते हैं मेरे दोस्त। अगर जाया करो वहां पर फातिहा पढ़ने के लिए ना तो कम से कम आधे घंटे रुक करके फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जहाँ वहां पर रहने वाले शख्स, हर शख्स से हम कलामी भी किया करते हैं, उससे हर वहां पर रहने वाले शख्स से मुसाफा भी किया करते हैं। अगर मुसाफा ना हो तो कम से कम उनके जिस्म मुबारक की खुशबू ही हमारे नाक तक पहुंच जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रोज़े पर, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रोज़े पर आते रहते हैं बार बार
چلو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ رہتے ہیں بار بار چلو دیکھا اور غازی سرکار کے کاشان کا پیارا منظر غازی سرکار کے کاشان کا پیارا منظر کیوں سبھی بیٹھے ہو کیوں شمی بیٹھے ہو بیکار چلو دیکھا سبحان اللہ بے شک کیوں سبھی بیٹھے ہو بیکار چلو دیکھا سبحان اللہ میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کو دنیا میں بھیجا کہ تاکہ ان کو دیکھ کر کے میرے بندے سورنا سیکھ لے سدھرنا سیکھ لے عزیزان ملت اسلامیہ میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی رب تبارک و تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دے کر کے رکھا ہے نا تم سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یعنی اللہ نے تمہیں آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے رب تبارک و تعالیٰ اگر آپ چاہیے اگر ابھی ایک آنکھ میری نکل جائے اور میں ساری دنیا کی دولت لا کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب میری ایک آنکھ غائب ہو گئی ہے ساری دنیا کی دولت تیرے سامنے ہے ساری دنیا کی دولت دلے لے اور رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مجھے آنکھ عطا کی تھی اسی طرح ایک آنکھ مجھے عطا کر دے تو دولت کو ٹھوکر مار دے گا ڈاکٹر کہے گا بے وقوف تجھے پتا نہیں ہے وہ آنکھیں میں نہیں دے سکتا ہوں وہ آنکھ تو صرف رب عطا کر سکتا ہے انسان سوچ اب خود سوچ یعنی ایک آنکھ کی قیمت ساری دنیا کی دولت ایک آنکھ کے سامنے بیکار ہے عزیزان ملت اسلامیہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ اے آدم ذات میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے تو نے اس آنکھ سے دیکھا کیا کن چیزوں کو میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا پکڑنے کے لیے میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا صدقۃ و خیرات کرنے کے لیے تم نے اس ہاتھ سے کیا کیا میں نے تجھے پاؤں دیا تھا مسجد کی طرف جانے کے لیے تو نے اس پاؤں سے کس طرف گیا تو اس پاؤں سے کس طرف گیا کون سی جگہ پر گیا عزیزان ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا میں نے تجھے زبان دی تھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بتا تو نے قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی اگر بندہ صحیح ہوگا اگر اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی اپنے آنکھوں سے رب کی نشانیوں کو دیکھا ہوگا اپنے ہاتھوں سے صدقۃ و خیرات کیا ہوگا اپنے پاؤں سے مسجد کی طرف گیا ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں میں نے بندے کو نعمت عطا کی میرا بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا اور نیک کام بھی کیا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے عزیزان ملت اسلامیہ صاحب اسی لیے سمجھایا جاتا ہے اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ رب نے تمہیں ہٹا کھٹا جسم دیا ہے رب نے تمہیں توانا ٹھوس بنایا ہے اگر بیماری تجھے دے دے اور بیماری میں ملوث کر دے تو پوری زندگی چارپائی پہ گزار دو گے مگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دے کر کے رکھا ہے زندگی اس لیے دی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ زندگی دی ہے تاکہ انسان کمائے کھائے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اپنی اولادوں کی پرورش کے تمام نعمتیں دینے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اے آدم زاد میں نے تجھے آنکھ دی ہے آنکھ کے بدلے فلاں کام کر میں نے تجھے ہاتھ دیا ہے ہاتھ کے بدلے فلاں کام کر میں نے تجھے کلیجہ جیسا دل دیا ہے دل کے بدلے کوئی اور کام کر میں نے تجھے طاقت دی ہے طاقت کے بدلے کوئی اور کام کر وہ پروردگار عالم ہر کام کا بدلہ نہیں مانگتا ہے بس صرف رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ خوش نصیبی صاحب ہمارے پاس ہے مگر جانتے ہو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کا کلیجہ دہل جائے گا میرے بھائی بس توجہ اگر میری طرف ہو تو ارشاد سنا لوں گا اگر توجہ میرے پاس ہو عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ کے گاؤں میں اپنے ہاتھوں سے آپ نے کتنے لوگوں کو مٹی دی ہوگی بے شک کتنے لوگوں کو آپ نے مٹی کتنے جنازے کو پڑھا ہوگا آپ نے مگر کبھی غور کیا آج غور کیجئے صاحب
جانتے ہو صاحب، جب ایک آدمی انتقال ہوتا ہے، جب دنیا سے کوچ کر جاتا ہے نا، تو اس کا دشمن بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا کرتا ہے. ارے بھائی، وہ مجھ سے برا تھا، یعنی کہ وہ مجھ سے ناراض تھا، مجھ سے غصہ کر رہا تھا، یعنی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مگر آج دنیا سے چلا گیا ہے، چل آخری بار ہے اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور لوگوں سے بتایا گیا کہ اے لوگوں، اس کا چہرہ دیکھ لیے ہو تو اب غسل کروایا جائے. جبکہ ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے. اگر اس کے پیر کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی، اگر ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں کو نکال لیا جائے پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی. ہر انسان یہ جانتا ہے، مگر جب نہلاتے ہیں تو کہتے ہیں آرام سے، مردے کو تکلیف ہوگا. بتا میرے پیارے، کیوں یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں میری بات کو سمجھ جائیے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، جو دشمن بنا پھرتا تھا آج چہرہ دیکھنے کے لیے گیا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں پر نہیں لیتا ہے بلکہ اس شخص کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے لے جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتا ہے میرے بھائی، تیرا مقام آج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرا مقام آج میرے کلیجے تک نہیں ہے، بلکہ تیرا مقام میرے کاندھے تک پہنچ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اپنے کلیجے کو تھام کر کے بیٹھیے. جب جنازے کی جنازے گاہ پر رکھا جاتا ہے تو عالم صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے، مفتی صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے، حاجی صاحب کو پیچھے کیا جا رہا ہے. حاجی صاحب نے کہا اے عالم صاحب، مجھے پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ یہ مرنے والا شخص جو مر چکا ہے، اس نے نہ گنبد خضرا کو دیکھا ہے، نہ کعبے کا طواف کیا ہے، نہ سنہری جالیوں کو چوما ہے، بلکہ میں سنہری جالیوں کو چوم کر کے آیا ہوں، گنبد خضرا کو دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے کعبے کا طواف بھی کیا ہے. بس یہ مرنے والا شخص نہ تو کعبہ دیکھا ہے نہ تو مدینہ دیکھا ہے، پھر اسے آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ افضل کیسے بن گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عالم صاحب نے جواب دیا، کلیجہ کھول کر کے میری بات کو سن لینا میرے پیارے. عزیزان ملت اسلامیہ، عالم صاحب نے جواب دیا، حاجی صاحب خاموش ہو جائیے. ہاں میں نے مانا کہ آپ نے کعبے کا طواف کیا ہے، ہاں میں نے مانا کہ آپ نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے، ہاں میں نے مانا کہ سنہری جالیوں کو آپ نے چوما ہے، مگر جو مرنے والا شخص ہے نہ گنبد خضرا دیکھنے جا رہا ہے، نہ کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہے، بلکہ قبر میں مدینے والے کی زیارت کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک. احترام جنازے کا اس لیے کرتے ہیں، احترام جنازے کا اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے، حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. میرے پیارے، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں. پانی بھی ایک نعمت ہے، پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک دن پانی نہ ملے تو آپ پانی ہو جائیے گا صاحب، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پانی عطا کی ہے. مگر پانی آدمی پی لیتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے. کھڑے ہو کر کے جس طرح لیٹا رہتا ہے لیٹ کر کے پانی پی لیتا ہے، کھڑا رہتا ہے کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتا ہے. اگر بھلے ہی باپ ہو سامنے مگر پھر بھی ادب و احترام کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے صاحب. اگر ایک بالٹی پانی نہانے میں یعنی غسل کرنے میں لگتا ہے تو 4 بالٹی پانی ضائع کر دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مہاراشٹر کی سرزمین تھی. حضور مفتی اعظم ہند ایک مدرسے میں آرام فرما تھے، مدرسے میں ٹوٹی لگی ہوئی تھی، ٹوٹی سے پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھیے کہ کس طرح وہ پانی کی حفاظت کیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم ہند نے جب دیکھا کہ ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے، بہت دیر تک دیکھتے رہے، ان سے برداشت نہ ہوا. مدرسے کے ٹرسٹیوں کو بلوایا. مدرسے کے ٹرسٹی آ کر کے، اب بلانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ حضور اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے، بلانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضور مفتی اعظم عالم ہے. آ کر کے سب نیت باندھ کر کے اپنی گردنوں کو خم کر کے کھڑے ہو گئے. بولے حضور بہت سی غلطی ہو گئی. کہا کہ میں جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں پانی گر رہا ہے، ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے. بتا قیامت میں جب رب پوچھے گا اس پانی کے بارے میں تو جواب تیرا باپ دے گا کیا؟ اگر اس پانی کو بند نہ کیا گیا تو ابھی حضور مفتی اعظم ہند 12 بجے رات کو اس مدرسے کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا. اگر اس پانی کو بند کرنا ہے، اگر مجھے روکنا ہے تو اس پانی کو بند کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بزرگوں کا یہ طور و طریقہ رہا میرے بھائی. جانتے ہو جب حضرت بیمار زین العابدین کربلا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بیمار زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے، کربلا سے واپس آنے کے بعد ایک الگ حجرہ بنا کر کے رہ رہے تھے، اسی میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے. جب ان کے سامنے پانی جاتا تھا نا تو اس پانی کو دیکھ کر کے زارو قطار روتے تھے، رو رو کر کے اس پانی سے باتیں کرتے تھے. اے پانی تو ہی ہے نا
کربلا میں میرا ننھا اصغر اسی کے لیے تڑپ رہا تھا، اے پانی تو ہی ہے نا، میں تجھے پیوں تو کس طرح پیوں؟ میرا ننھا اصغر، اگر میرے ننھے اصغر کو تو مل گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنا پانی پیتے تھے کہ جس سے جان بچ جائے، اور پانی کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہے صاحب، اگر پانی ملا ہے تو پانی کو غلط استعمال نہ کرو، اگر غلط استعمال کرو گے تو اس کے بارے میں رب پوچھ لے گا تو آپ لاجواب ہو جائیے گا، آپ کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جبکہ میں مانتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر اے بندو، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جانتے ہو، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جاننا چاہتے ہو تو سن لو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی محبت 70 مائیں مل کر کے اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتی ہے، اتنی محبت رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو جب رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ اے آدم ذات، تیرے گناہ بھلے ہی سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تیرے گناہ پہاڑوں کے چٹانوں کے برابر کیوں نہ ہو، صرف مجھے پیار سے اپنا رب کہہ کر کے پکار دے، اپنا رب کہہ کر کے پکار دے، میں تیرے گناہوں کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آج انہی پانی کو پیا جاتا ہے صاحب، اور پانی کو ضائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ کھانا اتنا کھا لیا جاتا ہے، اگر کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا ہے نا میرے بھائی تو بارات میں جا کر کے دیکھیے، اور وہ لوگ عقد میں بھی نہیں رکتے ہیں، بے شک نکاح میں نہیں رکتے ہیں، یعنی کھانا کھائے یہاں سے گئے، اور کھانا کھانے کے یہاں سے گئے کہ کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد ترنت اپنے گھر واپس چلے آئے۔ میرے بھائی، اگر جیسے کہ میں نے ان کے یہاں پروگرام کیا، اگر میں کھانا کھا لوں اور کھانا کھانے کے بعد بائک اٹھاؤں گھر چلا جاؤں تو ان کو بہت تکلیف ہوگی میرے بھائی، ان کو بہت تکلیف ہوگی کہ معاذ صاحب آئے، کھا کر کے چلے گئے، نہ کچھ بولے نہ کچھ سنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر میرے پیارے دوست، کوئی آدمی اگر تم کو بارات کہتا ہے نا تو اسی لیے کہتا ہے کہ لوگ بارات میں جائیں گے نا تو میرے بیٹے کا جب عقد ہوگا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو سب لوگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو رب تبارک و تعالیٰ انہی باراتیوں میں سے پتہ نہیں کس کے آمین کو قبول کر لے اور میرے بیٹے کی زندگی سنور جائے۔ میرے پیارے، جب کوئی پیار سے بلا لے جائے تو میں دعوت دے پیار سے نا، تو اس کے لیے جب جایا کرو نا تو دعائیں کر کے آیا کرو۔ جب دعائیں کر دو گے نا تو کل ہو کر کے یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں فری میں کھانا کھلایا تھا، بلکہ اگر تم نے کھانا کھلایا تو میں نے دعائیں دی تھی تیرے بیٹے کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عقد تک رکا کرو۔ جانتا ہوں کہ اس دن، جس دن کوئی بارات جانے والا ہوتا ہے نا، اس دن سارا کام روک دیتا ہے۔ جب کاموں کو روک دیتے ہو صاحب، گھر میں کام بھی نہیں رہتا ہے، تو عقد ہو جائے اور سارا سسٹم یہ جانتے ہو عقد کیوں نہیں ہوتا ہے، عقد میں کیوں نہیں لوگ رکتے ہیں، نکاح میں کیوں نہیں رکتے ہیں؟ اس لیے نہیں رکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جب بارات لے کر کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے پانی پہ، پانی کے بعد ترنت کھانے پر، کھانے کے بعد پھر سارا سسٹم ہونے لگے گا، پھر شام مغرب بعد نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی نہیں رکتا ہے۔ اگر آپ پہنچے سب سے پہلے پانی پیے، پانی پینے کے بعد آپ نکاح کروا دیں تو کوئی نہیں آئے گا، سارے کے سارے لوگ اس نکاح خانے میں رہیں گے۔ آپ تمام چیزوں کی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، صاحب مہندی پسائی کتنا لگے گا اسے یہیں پر لے لیجئے، بعد میں مجھے بوال نہیں چاہیے، یعنی ان باتوں کو آپ کر لیتے ہیں۔ صاحب میں باراتی کو لاؤں گا، کھانے کا انتظام کر دیجئے گا، وہی میرے لیے کافی ہوگا۔ جب ساری باتیں کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بات میرے طرف سے کر لیا کیجئے صاحب، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی میں محبت کرتے ہیں نا تو ایک بات کر لیا کیجئے کہ صاحب میں آؤں گا، مجھے پانی ملے گی، فوری طور پر نکاح ہوگا۔ اگر نکاح ہو جائے گا تو نکاح ہی میں میرے بیٹے کی کامیابی ہے۔ مگر جانتے ہو آج اگر رت جگہ کے دن انہوں نے پروگرام کیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکت کثیر عطا فرمائے، اور جو شریک حیات اس گھر میں آئے اللہ اس کے قدموں میں برکت عطا فرمائے۔ بس آخری بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں صاحب، عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے رت جگہ مگر اکثر و بیشتر جگہوں پر نا میلاد نہیں ہوتا ہے، کچھ عورتیں اکٹھا جمع ہوتی ہیں نا، اور جمع ہونے کے بعد ماؤں کے ساتھ مل کر کے گانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سسٹم ہمارے قوم میں بن چکا ہے صاحب، یہ سسٹم بن چکا ہے صاحب، جو ماں تمام لوگوں کو بلا کر کے لاتی ہے نا گانا گوانے کے لیے، تمام لوگوں کو اسی ماں سے کہتا ہوں، اے ماں تو نے اپنے بیٹے کو بڑے ناز و نعم سے پالا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو بڑی مشقت سے پالا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو جوانی کے پائیدان پر اس لیے نہیں کھڑا کیا ہے کہ تیرا بیٹا برائی کے راستے پر جائے، بلکہ تو نے اپنے بیٹے کو جب ناز و نعم سے پالا ہے نا تو اس رات جس رات تیرا بیٹا، جس رات کے بحال تیرا بیٹا دولہا بننے والا
करने के बाद अगर मुसल्ला नहीं है तो अपने दुपट्टे को बिछा ले, और दुपट्टा बिछाने के बाद अपने आंचल को उठा करके मौला की बारगाह में दुआ कर दे, मौला कल मेरा बेटा सेहरा पहनने वाला है, अब इज्जत व आबरू तेरे हवाले है, परवरदिगारे आलम अब सब कुछ तेरे हवाले है, मौला उसकी जिंदगी भी संवार दे और आने वाली शरीके हयात की भी जिंदगी संवार दे। तो माँ की दुआओं में वो असर है साहब कि सारी दुनिया के लोग मिल करके बद्दुआ करे तो रब सारी दुनिया की बद्दुआओं को निकाल देता है, यानी कबूल नहीं करता है, मगर माँ दुआ कर दे तो माँ की दुआ रब कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐ मेरे प्यारे दोस्त, उस माँ से कहता हूँ जो माँ ना लोगों को गाना गवाने के लिए कहती है, मेरी माँ अगर तुझे कुछ नहीं आता है ना, तुझे कुछ नहीं आता है ना, तू कहती है मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ना, तू अपने रब को सजदा करना तो जानती है ना, अगर ना जानती हो तो किसी आलम दीन से पूछ ले, किसी आलम दीन से पूछ करके सिर्फ अपने रब के बारगाह में सजदा रेज हो जा, मौला तेरे दिल की राज को भी जान लेगा कि मेरी बंदी किस लिए मुझे सजदा कर रही है, तेरे दिल की राज को, क्योंकि रब हर खुली छिपी चीज को जानता है, और तेरे दिल की राज को जाने लेगा ना तो तेरे बेटे की जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी, तेरा घर आबाद होते हुए नजर आएगा। ऐ मेरी माँ अगर वाकई में अपने लाडले की खैर चाहती है तो अपने लाडले के लिए जितनी दुआएं करनी हो उतनी दुआएं कर दे, क्योंकि रब तबारक व तआला, अक्सर बेशतर लोग कहते हैं ना कि मैं दुआ करता हूँ तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है, लोग कह बैठते हैं कहते हैं मेरी दुआ, कल मैंने मस्जिद में जाकर के दुआ मांगी है, कबूल होता तो मिलता नहीं मुझे, वो सामान मुझे मिल जाता। मेरे प्यारे जानते हो सब दुआओं का समरा यही ना तलब किया करो, जब मैदान हश्र, जब मीज़ान अमल पर बंदे के अमाल तोले जाएंगे ना तो उसके गुनाहों का पलरा बहुत भारी हो जाएगा और अच्छाई का पलरा बहुत कम हो जाएगा। हम खूब जानते हैं कि हम कितने अच्छा काम करके बैठे हुए हैं, तो जब अच्छाई का पलड़ा हल्का हो जाएगा ना तो जहन्नम के फरिश्ते आएंगे उस बंदे को जहन्नम की तरफ जैसे ही ले जाना चाहेंगे ना तो रब तबारक व तआला फरमाएगा फरिश्तों मेरे बंदे को वापस लाया जाए, मेरे बंदे को वापस लाया जाएंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसका नाम अमाल तोला गया है, बुराई का पलड़ा भारी हो गया है, अच्छाई का पलड़ा हल्का है, मौला ये जहन्नम का हकदार बन चुका है, अब जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब तबारक व तआला फरमाएगा मेरे बंदे के नाम यामाल को फिर से तौला जाए, जब बंदे के नाम यामाल को फिर से तौला जाएगा ना तो पहाड़ों जैसी नेकियां ला करके उसके पलड़े पर रख दी जाएगी। अब बंदा हैरान और परेशान हो जाएगा कि मौला मैंने पहाड़ों जैसी नेकियां कब की है, मैंने इतनी बड़ी नेकी कब की है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ मौला मैंने इतनी बड़ी नेकी कब की है जो पहाड़ों जैसी नेकियां ला करके पलड़े पर रख दी गई है। तो रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सुन, जो दुनिया में तू दुआ न मांग रहा था ना, जो दुनिया में तू दुआ मांग रहा था ना, मैंने उसका समरा दुनिया में नहीं दिया था, उसे बचा करके रख लिया था, वो आसरा वो दुआ बचा करके रख लिया था। आज ज्यादा होते होते वो दुआ इतना हो गया कि पहाड़ों जैसी नेकियां नजर आ रही है और इसके बदले तुझे जन्नत हासिल हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस्लामिया मगर मेरे प्यारे अगर इन तमाम बातों को तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो हमेशा कि रब हमें नमाजी बना दे, यही हमें सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मेरे प्यारे तुम हर शख्स को अगर चाहे हर शख्स चाहे, मैं जानता हूँ कि सुबह आप काम के लिए निकल जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, चलिए काम को निकल जाते हैं, मगर हर शख्स अगर चाहे तो फजर की नमाज पढ़ सकता है। बेशक हर शख्स अगर चाहे तो फजर की नमाज पढ़ सकता है। और मेरे प्यारे किसी दूसरे के सामने रोने गिड़गिड़ाने से बेहतर ये है ना कि अपने रब की बारगाह में रोया गिड़गिड़ाया करो, अपने रब की बारगाह में रो करके गिड़गिड़ाया करो ना। मौला आज तेरा बंदा आया है जिसे तूने ताकत दे करके जवानी के पायदान पर खड़ा किया है, जिसके बाजुओं में तूने ताकत दी है ना, आज तूने ताकत दी है ना, तो आज तेरा बंदा तुझे सजदा करने के लिए आया है। तेरा बंदा अभी तक भटका हुआ था, मौला तूने हिदायत दी है, तेरा बंदा तुझे सजदा करने के लिए आया है ना, और इस गरज से आया है मौला तेरा बंदा गुनहगार है फिर भी तुझे सजदा कर रहा है कि जमाने के लोग होते तो दुत्कार देते, जमाने के लोग होते तो भगा देते, जमाने के लोग होते तो धक्का मार करके बाहर निकाल देते, मगर मौला तू बड़ा रहमान और रहीम है। आज तेरा बंदा तेरी बारगाह में सजदा कर रहा है और सजदा इस गरज से कर रहा है क्योंकि परवरदिगार आलम अगर मेरा सजदा कबूल हो गया ना तो इसी सजदे के सदके में मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
عزیزان ملت اسلامیہ تو اپنے رب کو سجدہ کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جب کبھی بھی وقت ملے، جب کبھی بھی عشاء میں، فجر میں، مغرب میں، جب کبھی بھی وقت ملے تو آپ نماز کی طرف چلے جایا کرو. میں جانتا ہوں یہ نوجوان جو اکثر و بیشتر ہے نا، اکثر و بیشتر جو نوجوان ہے نا، یہ باہر جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو حضرت یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکثر و بیشتر نوجوان ہیں کہ جو 5 وقتہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں باہر جب جاتے ہیں باہر، کیونکہ وہاں کا ماحول ہوتا ہے کہ نوجوان نماز پڑھتے ہیں. اپنے گاؤں میں بھی ماحول بناؤ تاکہ کوئی عالم دین آئے نا تو دیکھ کر کے آپ کے گاؤں کی تعریف کرے، اور آپ کو دیکھے نا تو وہ نگاہوں کو تیزی کر کے نہ تاکے، بلکہ جب آپ کو دیکھے نا تو اس کے لب پر مسکراہٹ آ جائے اور کہے کہ واقعی میں صاحب آپ نے کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے. اور نوجوان اگر سدھر جائے نا، نوجوانوں کے اندر خاصیت ہے کہ نوجوان اکیلے اگر چائے پینے جاتا ہے نا تو اکیلے نہیں جاتا ہے، 4 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. تو آپ خود سوچے جب چائے پینے جاتا ہے اگر مسجد کی طرف روانہ ہوگا نا تو 4 لوگوں کو اگر لے جائے گا تو 4 کو دیکھ کر کے 4 اور چلے جائیں گے. مسجد کی طرف جاؤ میرے پیارے، اگر مسجد کو آباد کر لو گے نا، رات کے سناٹے میں جس مسجد کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے نا وہ مسجد رات کے سناٹے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم جن لوگوں نے مجھے آباد کر کے ویران کر دیا ہے نا مولا انہیں تو ویران کر دے. اب آپ خود سوچیں جب خدا کا گھر خدا کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرے گی تو آپ کا حال کیا ہوگا صاحب؟ اگر واقعی میں مدینے کی حاضری چاہتے ہو، اگر واقعی میں مدینے کی حاضری چاہتے ہو، کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو تو معراج سے لانے والے تحفے کا احترام کرو، اور اس تحفے کا احترام کر لیے نا تو ایک نہ ایک دن تمہیں مدینے سے بلاوا آ ہی جائے گا، اور مدینے سے بلاوا آ جائے گا تو کوئی چیز نہیں روک پائے گی. انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بولنے میں لفظ نقصاً کسی قسم کی غلطیاں ہوئی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے پیارے آپ میلاد رچاتے اور بساتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی جہاں کہیں بھی رہے آپ لوگ جایا کریں، یہ نہ سوچیں کہ فلاں کے یہاں نہیں فلاں نہیں آیا تھا ہم اس کے یہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پینے کا مزہ لیتے ہیں. پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پینے کا مزہ لیتے ہیں. اور جتنا پیسہ یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنا ہم نام نبی پر اڑا دیتے ہیں، جتنا پیسہ یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنا ہم نام نبی پر اڑا دیتے ہیں. اور گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں. اور جتنا پیسہ یہ کماتے ہیں زمانے کے لیڈر اتنے کا تو ہم لوبان اگربتی جلا دیتے ہیں، اتنے کا تو ہم لوبان اگربتی جلا دیتے ہیں. آئیے آپ تمامی حضرات کے آئیے آپ تمامی حضرات کے روبرو بلبل باغ مدینہ توتی چمنستان رضا آپ تمامی حضرات سن بھی چکے ہوں گے، کیونکہ وہ اب اس ماہ اس اسٹیج پر بلا شاعر تشریف فرما ہے. آپ تمامی حضرات آواز اور فنکار کو سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. میرے پیارے جب نبی کی نعت سنا کرو نا تو یہ سوچ کر کے سنا کرو کہ کاش کی جو نعت یہاں سن رہا ہوں نا مدینے میں سننے کی مولا توفیق عطا کر دے. آپ تمامی حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، آنے والے مہمان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کچھ لوگ ایک ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اگر دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے گا نا تو بڑا اچھا ہوگا. کیونکہ میں ایک یہی بڑھوا میں پروگرام میں گیا تھا، ایک بڑھو بابا کھینی مسلط رہے، ہم نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ بولیے. ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا باڈی بلڈر، بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ. دوبارہ جب بولے نا تو کھینی ہاتھ سے چھوٹ گیا، بیچارے کے سب آنکھ میں چلی گئی کھینی. بیچارہ کہنے لگا مواں صاحب آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہماری کیا غلطی ہے بھیا. کہا یہ بڑھو بابا جی ہمارے سمنوں بیٹھا رہے پورا کھینی ہمارے اکی ہم جھوک دینی، اب کیا کریے. اب آپ سوچیں خود صاحب. میں آپ تمامی حضرات کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میرا کام یہ چٹکلا سنانا نہیں ہے صاحب میرے بھائی. چٹکلا سنانے سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک حدیث سنا دی جائے. آپ تمامی حضرات بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندہ باد، شادی خانہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. گناگر بولتا ہے جو نام ان کا گناگر بولتا ہے تو گونگا بھی دناگر بولتا ہے، جو نام ان کا گناگر بولتا ہے تو گونگا بھی دناگر بولتا ہے. اور عقیدت پر کوئی بولے یا نہ بولے پر سنی ٹنا
टनाटन बोलता है। عقیدت پر کوئی بولے یا نہ بولے پر سنی ٹناٹن بولتا ہے۔ آئیے آپ تمامی حضرات کے روبرو مداح خیرالانام تو کی چمنی ثانی رضا بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب